بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں رب ذوالجلال اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ایک بہترین اسوہ ہے. رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس اسوہ حسنہ کا فائدہ اسی انسان کو ہوگا جو اپنی ساری امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات کو بناتا ہے اور اسے قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس بھی ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے کسی نہ کسی شخصیت کو، ذات کو اپنا آئیڈیل بنا کے اپنے آپ کو اس جیسا یا اس سے بہتر بنانے کی جستجو کرتا ہے. کبھی کسی دوسرے کے بالوں کا سٹائل دیکھ کے اپنے بال اس طرح سنوارتا ہے، کبھی کسی دوسرے کے لباس کو دیکھ کر اپنا لباس اس طرح بنواتا ہے، کبھی کسی دوسرے کے رہن سہن کے آداب کو دیکھ کر اس کی نقل اتارتا ہے، اس کی گفتگو کے انداز کو دیکھ کے اس انداز کو اپناتا ہے، کسی دوسرے کی دکانداری تجارت کے طریقوں کو دیکھ کر انہیں اختیار کرتا ہے، کسی دوسرے کے مکان کو دیکھ کر، اس کے ڈرائنگ روم کو دیکھ کر اس جیسا اپنے گھر کو سنوارتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے. اور اگر انسان اپنے لیے کسی اچھے آئیڈل کا انتخاب کرے تو یہ اس کی بھلائی اور خیر کا ضامن ہوتا ہے. لیکن جب انسان اپنے آئیڈل کے انتخاب میں غلطی کر جائے، کسی ایسی شخصیت کو اپنے لیے آئیڈل بنا لے جس میں خیر اور بھلائی نہ ہو، تو پھر انسان اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی بگاڑتا ہے. رب ذوالجلال کا ہم پہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل محفوظ کر دیا اور ہمیں بتا دیا
کہ مجھے جس قسم کے انسان سے محبت ہے، جس طرح کا انسان مجھے مطلوب ہے، اور جس طرح کا انسان میں تمہیں بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک شخصیت کو، ایک ذات کو آئیڈل بنا دیا کہ جو شخص بھی اس ذات جیسی سیرت اور کردار کو اختیار کرے گا، وہ انسان میرا مطلوب ہوگا، میرا مقصود ہوگا اور میرا محبوب ہوگا۔ اور وہ آئیڈل جو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا، وہ اپنے آخری نبی سید ولد آدم حبیب کبریا رحمت العالمین کی ذاتی گرامی ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے جس کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ کر لیا گیا ہو، اس طرح کہ قیامت تک آنے والے اس شخصیت کے سیرت، کردار اور اخلاق کو دیکھ کر اپنی سیرت کو سنوار سکیں، اپنے کردار کو بنا سکیں، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا سکیں۔ پورے انسانی تاریخ میں صرف ایک ہی ذات ہے، سید کائنات کی، حبیب کبریا کی، جن کی زندگی کا ہر گوشہ قیامت تک کے لیے رب کائنات نے محفوظ کر لیا ہے۔ اس لیے کہ رب کائنات یہ چاہتے ہیں کہ سارے انسان میرے اس محبوب جیسے بن جائیں، اور ایک اصول بھی بیان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی، ان ایمانداروں کو بتا دیجئے، اہل ایمان کو باخبر کر دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر تمہیں میری اتباع کرنا ہوگی۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، تو پھر تمہیں میری اتباع کرنا ہوگی۔ اگر تم میری اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ گویا وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، اللہ کی محبت کا طالب ہے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حبیب کبریا کی سیرت کو، کردار کو، اخلاق کو اختیار کرے، آپ کی ذات کو اپنے لیے آئیڈل، اسوہ بنا لے۔ اس سے وہ اللہ کی محبت بھی حاصل کر لے گا، اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا اور اللہ کا محب بھی بن جائے گا۔ تو رب ذوالجلال کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ شخصیت کو ہمارے لیے اسوہ بنا دیا، تاکہ ہم بھی اس اسوہ حسنہ کو اختیار کر کے اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں۔ اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ اس حبیب کبریا کی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، وہ اسوہ حسنہ کیا ہے، جسے اختیار کرنے کی اللہ نے ہمیں تلقین کی ہے، ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ کسی بھی انسان کی سیرت اور اس کی ذات کے بارے میں، اس کے عیب اور اس کی خوبیوں کے بارے میں اگر کوئی ذات اور شخصیت سب سے بہتر جانتی ہے تو اس کی شریک حیات ہوتی ہے۔ بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ اس کے خاوند میں کیا عیب ہیں، کیا خوبیاں ہیں، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے۔ تو جس ذات کے بارے میں
اس کی شریک حیات شہادت دے کہ میرے سرتاج کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، کردار سب سے اعلیٰ تھا، جس کی سیرت سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر ایسی شہادت نہایت معتبر ہوگی۔ تو سید کائنات کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سرتاج کے بارے میں جو شہادت دی، وہی شہادت آپ کی سیرت کی عکاسی کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جن خوبیوں کی بنا پہ کوئی انسان محبوب خلائق بن سکتا ہے، محبوب خالق بن سکتا ہے۔ وہ کون سی خوبیاں ہیں جس سے انسان لوگوں کے دلوں کی پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ جب سید کائنات غار حرا میں تشریف فرما تھے اور آپ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور رب ذوالجلال نے آپ کو منصب رسالت پہ فائز کیا، تو آپ گھبرا جاتے ہیں، گھبرا کے گھر واپس آتے ہیں، اہل خانہ سے کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جس قدر عظیم منصب مجھے عطا کیا جا رہا ہے، مجھے جس عظیم منصب پہ فائز کیا جا رہا ہے، شاید میں اس عظیم منصب کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کر سکوں۔ مجھے اپنی ذات کے بارے میں ڈر ہے اور خوف ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری شاید میں ادا نہ کر سکوں اور اس منصب کی ادائیگی میں میں ناکام ہو جاؤں۔ تو وہ ذات جو آپ کی شریک حیات بھی تھی اور آپ کی زندگی کا، سیرت کا گہرا مطالعہ کر چکی تھی، آپ کی زوجہ محترمہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے شادی کرنے کے خواہش مند بڑے بڑے سرداران مکہ تھے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار اس بات کے حریص تھے، تمنا رکھتے تھے کہ ہماری شادی خدیجہ سے ہو جائے، اور انہوں نے شادی کے پیغام بھی بھیجے، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی بھی سردار مکہ کی خواہش کو پورا کرنے کی حامی نہیں بھری۔ لیکن جب انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک نوجوان ابھرا ہے جسے لوگ صادق و امین کے نام سے جانتے ہیں، جسے صادق و امین کے نام سے پکارتے ہیں، جس کی صداقت و امانت کی شہادت ہر انسان دیتا ہے، اپنے بھی دیتے ہیں، غیر بھی دیتے ہیں، تو حضرت خدیجہ نے اس نوجوان کی صداقت و امانت کو جانچنے کے لیے اسے دعوت دی کہ میرا مال لے کے تجارت کرو۔ اپنے غلام کو ان کے ساتھ کر دیا، ہدایت بھی کی کہ دیکھنا یہ نوجوان تجارت میں کیا انداز اختیار کرتا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، لین دین کیسا ہے، گفتگو کیسی ہے۔ اور جب غلام نے آ کے رپورٹ دی آپ کی اعلی سیرت کی، اعلی کردار کی، تو پھر حضرت خدیجہ جنہوں نے مکے کے سرداروں کی شادی کے پیغامات کو رد کر دیا تھا، خود آگے بڑھتی ہیں اور اس صادق و امین کے ساتھ شادی کرنے کا پیغام بھیجتی ہیں، اور پھر اپنا مال بھی آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتی ہیں اور اپنا آپ بھی آپ کے حوالے کر دیتی ہیں۔ آج وہی شریک حیات اس موقع پہ جب سید کائنات منصب رسالت پہ فائز ہو رہے تھے اور خوف زدہ تھے کہ شاید میں اس منصب کی ذمہ داری کو ادا نہ کر سکوں، یہی شریک حیات انہیں تسلی دیتی ہیں، اس بات کی شہادت دیتی ہیں، فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ، نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا
مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، وہ اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرتاج، وہ اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر ایسی خوبیاں ہیں۔ جس انسان کے اندر یہ خوبیاں ہوں، اللہ تعالی نہ اس کی دنیا بگاڑتے ہیں نہ آخرت بگاڑتے ہیں۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ تعلقات کو، رشتوں ناتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ کوئی آپ سے کٹنا چاہے، آپ سے ٹوٹنا چاہے، آپ اس سے الگ نہیں ہوتے۔ وتصدق الحدیث، آپ کی زبان سے کبھی سچ کے سوا کوئی بات نہیں نکلی، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ کی صداقت کی شہادت دشمن بھی دیتے ہیں، اپنے بھی دیتے ہیں، غیر بھی دیتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور آپ ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور اپنی کمائی محتاجوں پہ نچھاور کر دینے والے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ کوئی بھی آپ کا مہمان بن جائے، آپ اس کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ مصیبت میں غیروں کے کام آتے ہیں۔ آپ دوسروں کی مصیبتیں اپنے سر لیتے ہیں، اور جس انسان میں یہ خوبیاں ہوں، یہ اوصاف ہوں، اسے اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ شہادت ہے جو شریک حیات اپنے سرتاج کے لیے دے رہی ہے، اور اس شہادت میں اہل کائنات کے لیے درس ہے کہ جو شخص بھی سیادت و قیادت کا طلبگار ہے، جو دوسروں پہ حاکمیت، حکمرانی کرنا چاہتا ہے، جو دوسروں کی قیادت کرنا چاہتا ہے، جو لیڈر اور رہنما بننا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ وہ سیاستدان، وہ لیڈر، وہ رہنما کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جس کے چاہنے والے اس سے ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، جس کے کارکن اس سے ناراض ہو جائیں اور ناراض ہو کے اس کا ساتھ چھوڑ دیں، ایسا لیڈر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ایک ایک کارکن کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ کارکن ساتھ چھوڑنا چاہے، اسے ساتھ چھوڑنے نہیں دیتا، اس سے تعلق نہیں توڑتا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی خوبی سید کائنات میں جو ان کی شریک حیات نے بیان کی، وہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ جس انسان میں پیدا ہو جائے وہ انسان ایک بہترین انسان بن جاتا ہے۔ رشتوں ناتوں کو جوڑنا اور رشتوں کا پاس کرنا، کسی رشتہ دار سے تعلق ٹوٹ نہ دینا، یہ بہت بڑی خوبی بھی ہے، بہت بڑی نیکی بھی ہے، اجر کا باعث بھی ہے۔ اور جس انسان میں یہ خوبی نہ ہو، وہ رشتے ٹوٹنے پہ پریشان نہ ہو، رشتے توڑنے والوں کو منانے والا نہ ہو، انہیں راضی کرنے والا نہ ہو، یہ بہت بڑا عیب ہے جو اس انسان کی عزت اور وقار کو مجروح کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رحمت کائنات فرماتے ہیں، لا يدخل جنت قاطع رحم، کہ لوگوں جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، ایسا انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ تم رشتوں ناتوں کا خیال رکھو،
किसी को रिश्ते तोड़ने न दो। अगर कोई आपसे रिश्ते तोड़ता है तो रिश्ता टूटेगा तब जब आप भी उसके जवाब में रिश्ते को तोड़ देंगे। उसने रिश्ता तोड़ने में पहल की है, लेकिन रिश्ता टूटने का काम तब मुकम्मल होगा जब जवाबन आप भी रिश्ता तोड़ डालेंगे। इसलिए उसका जुर्म कम है अगर आपने उसके इस जुर्म के जवाब में रिश्ते को ताल्लुक को तोड़ दिया तो आपका जुर्म उसके जुर्म से ज्यादा शदीद होगा। इसलिए कि आपके रिश्ते तोड़ने पे कतरहमी मुकम्मल हुई और कतरहमी करने वाला फिर कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और ये रिश्तों का पास करना, ये रिश्ते हैं क्या चीज? रिश्तों के बनाने में, किसी को रिश्तेदार बनाने में इंसान का कोई दखल नहीं होता। ये रिश्ते भी रब्बे कायनात ने बनाए हैं। खालिक ने इंसान को पैदा किया और उसकी पैदाइश के बाद कोई उसकी मां बनती है, कोई उसका बाप बनता है, कोई चचा बनता है, कोई भाई बनता है, कोई बहन बनती है, कोई फूफी बनती है, कोई खाला बनती है, कोई मामू बनता है। इसमें इंसान को कोई इख्तियार नहीं है। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जो भी रिश्तेदार है उसे रिश्तेदार बनाने में हमारा कोई दखल नहीं है। इसलिए ये रिश्ते भी हमें अल्लाह ने बना के दिए हैं। हमारा भाई, अल्लाह ने हमें उसे हमारा भाई बनाया है। हमारी बहन को अल्लाह ने बहन बनाया है। मां, अल्लाह ने उसे हमारी मां बनाया है। किसी को मां बनाने, भाई बनाने, बहन बनाने में कोई इख्तियार नहीं। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। रिश्तेदार अल्लाह के बनाए हुए हैं। और जब हम अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों को तोड़ेंगे, पामाल करेंगे, तो रब्बे जुल जलाल का गैज़ व गज़ब हम पे नाजिल होगा। सही बुखारी की हदीस है कि ये रहम रहमान से मुश्तक है। और रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, मन वसलकी वसलतुहु व मन कताकी कतातुहु, कि जिसने तुझे तोड़ा मैं उसे तोड़ डालूंगा, जिसने तुझे जोड़ा मैं उससे जुड़ूंगा। गोया रिश्तों का पास करना, रिश्तों को कायम रखना, यह अल्लाह को महबूब है, मतलूब है। और जो रिश्तों को तोड़ता है रब्बे जुल जलाल इस चीज पे नाराज होते हैं। और सिला रहमी ये नहीं है कि इंसान उन लोगों से मिले जो मिलते हैं, जो नहीं मिलते उनसे ना मिले। सैयद कायनात ने, रहमत कायनात ने बात वाज़े कर दी। सही बुखारी की हदीस है कि लैसल वासिल बिल मुकाफी वलाकिन्नल वासिला इज़ा कुतियत रहिमहु वसलहा, कि सिला रहमी करने वाला इंसान वो नहीं है जो जवाबन रिश्तों को कायम रखे। जो उससे मिलता है उससे मिले, जो नहीं मिलता उसकी परवाह न करे, नहीं। वलाकिन्नल वासिला इज़ा कुतियत रहिमहु वसलहा, सिला रहमी करने वाला इंसान तो वो है जब कोई उससे रिश्ता तोड़ना चाहता है उसे तोड़ने नहीं देता, उसे जोड़ता है, उसे मजबूत करता है। और आपने फरमाया कि ला तकूनु इम्माअतन तक़ूलूना इन अहसनन नास अहसन्ना व इन ज़लमू असाना, कि ऐसा ना हो, तुम ये अंदाज इख्तियार न करो, ये कहो कि अगर लोग अच्छा सलूक करेंगे तो हम भी अच्छा सलूक करेंगे, अगर लोग ज्यादती करेंगे तो हम भी ज्यादती करेंगे। नहीं, वलाकिन वत्तिनु अनफुसकुम इन अहसनन नास अहसनतुम व इन असाउ फला तस्लिमू, अपने नफ्स को, अपने दिल को इस बात पे आमादा करो, अगर लोग अच्छा सलूक करें तुम भी अच्छा सलूक करो, अगर लोग ज्यादती करें तुम उनकी ज्यादती के जवाब में ज्यादती न करो। यह है सिला रहमी। कोई आपसे टूटना चाहता है उससे ताल्लुक को टूटने न दें। यह नहीं कि किसी रिश्तेदार ने, किसी अजीज ने
اپنی خوشی کے موقع پہ ہمیں نہیں بلایا تو ہم بھی اپنی خوشی کے موقع پہ اسے فراموش کر دیں کہ اس نے نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے. نہیں، یہ کمال نہیں ہے، یہ خوبی نہیں ہے، بلکہ انسانیت بھی نہیں ہے. انسانیت تو یہ ہے کہ جس انسان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، رشتہ ہے، اس تعلق کو، رشتے کو ختم نہ ہونے دیں، اسے مضبوط کریں، اسے اور پختہ کریں. اور صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو ملانا، رشتوں کو جوڑنا اتنا عظیم عمل ہے کہ رب کائنات اس پہ اجر عظیم بھی عطا کرتے ہیں، اس کو اپنی محبت بھی عطا کرتے ہیں. اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، اس پہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں. امام طبرانی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے قطع رحمی کی ہے، کسی رشتہ دار سے، اپنے عزیز سے تعلق کو، رشتے کو توڑا ہے، یہاں سے اٹھ جائے. اس لیے کہ ان ابواب السماء مرتجۃ علی قاطع رحم، آسمان کے دروازے، اللہ کی رحمت کے دروازے اس انسان پر بند کر دیے گئے ہیں جو انسان رشتوں کو، تعلقات کو توڑتا ہے. اس لیے اگر تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رشتوں کو توڑا ہوا ہے، یہاں سے اٹھ جائے، کیونکہ ہم دعا کرنا چاہتے ہیں. اللہ دعا تبھی قبول کریں گے جب ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کے لیے رحمت کے دروازے بند نہ ہو. ایسا ایک اور واقعہ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعرات کے دن اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ چکا ہے، یہاں سے اٹھ جائے. تو ایک نوجوان اٹھتا ہے جو اپنی پھوپھی سے ناراض تھا، 2 سال سے اسے ملا نہیں تھا. یہاں سے اٹھ کے اپنی پھوپھی کے پاس جاتا ہے، اسے راضی کرتا ہے. پھوپھی بھی حیران ہوتی ہے کہ میرا بھتیجا جو 2 سال تک میرے پاس نہیں آیا، ناراض رہا ہے، آج میرے پاس کیسے چلا آیا. تو اس سے پوچھتی ہیں کیسے آئے ہو اور کیوں آئے ہو. تو بتاتا ہے کہ آج حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہی تھی، اس لیے میں اٹھ کے تم آپ کے پاس آیا، معافی مانگی، رشتے کو اثر نو قائم کیا. تو پھوپھی کہتی ہے پھر جا کے پوچھو ابو ہریرہ سے کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے. واپس آتے ہیں، پوچھتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہر جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالی اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ کر تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے اس انسان کے جس نے کسی رشتہ دار سے تعلق کو توڑا ہو. جو کسی سے ناراض ہو، اپنے دوست سے، رشتہ دار سے، عزیز سے ناراض نہ ہو، جو ناراض ہو، اس سے بات نہ کرتا ہو، تعلق توڑ چکا ہو، تو رب ذوالجلال ایسے انسان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتی. تو آج جمعرات کا دن تھا، رب ذوالجلال کی مغفرت ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ انسان اٹھ جائے جو اپنے کسی عزیز سے تعلق توڑ چکا ہے.
تو یہ ہے قطع رحمی کا انجام، اس کی سزا اور اس کی برائی کہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کے دروازے ایسے انسان پہ بند ہو جاتے۔ لیکن جو شخص اپنے دوست و احباب، عزیز و اقارب کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، ان کی کوتاہیوں پر بھی ناراض نہیں ہوتا، ان کے دور ہونے پہ بھی ان سے دور نہیں ہوتا، ان کے قریب ہوتا ہے، انہیں قریب کرتا ہے، تو پھر ایسے انسان کی محبت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں کہ من احبا ان یبسط لہ فی رزقہ وینس لہ فی امرہ فلیصل الرحم۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی روزی میں فراوانی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتوں کو مضبوط کرے، پختہ کرے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے آپ نے فرمایا ان صلۃ الرحم محبت فی الاہل ومثرات فی المال ومنسعۃ فی الاثر، کہ تعلقات کو مضبوط کرنا، رشتوں کو جوڑنا ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے مال بڑھتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو صلہ رحمی کی وجہ سے انسان محبوب خلائق بن جاتا ہے۔ جو ناراض ہو اسے راضی کیجئے، جو دور ہوتا ہے اسے قریب کیجئے، ناراض ہوتا ہے اسے راضی کیجئے، جو نفرت کرتا ہے اسے محبت کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کس طرح محبوب خلائق بنتے ہیں۔ اور جب آپ محبوب خلائق بن جائیں، لوگوں کے دلوں میں آپ جگہ بنا لیں، ان کے دلوں پہ حکمرانی کریں، تو پھر رب ذوالجلال کی محبت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ پھر اس خالق کے بھی محبوب بن جائیں گے۔ یہ ہے پہلا وصف جو سید کائنات کا ان کی شریک حیات نے بیان کیا، اور پھر بتایا کہ آپ مہمان نواز سے، مہمان کوئی بھی ہو، اپنا ہے، غیر ہے، دوست ہے، واقف ہے، ناواقف ہے، دشمن ہے، دوست ہے، جو بھی مہمان بن جائے اس کی مہمان نوازی کرنا یہ اس کا حق ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی عزت افزائی کرنی چاہیے۔ وجائزتہ یوم ولیلہ، جو بھی مہمان آئے پہلے دن اپنی طاقت سے بڑھ کے اس کی مہمان نوازی کیجیے۔ والضیافت ثلاثۃ ایام، اور پھر اس کے بعد 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرنا اپنے عام معمول کے مطابق، بغیر کسی تکلف کے، یہ اس کا حق ہے۔ پہلے دن مہمان نوازی میں تکلف کرنا یہ اس کی عزت افزائی ہے، اور 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرنا بغیر تکلف کے یہ اس کا حق ہے۔ اور اگر مہمان 3 دن کے بعد بھی میزبان کے پاس ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہوگا، نیکی ہوگی، لیکن ساتھ ہی مہمان کو بھی سمجھا دیا، مہمان کو بھی ہدایت دے دی۔ کسی مہمان کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ میزبان کے پاس اتنا عرصہ رہے کہ جس سے میزبان پریشان ہو جائے، تنگ ہو جائے، تکلیف میں پڑ جائے۔ تو مہمان نوازی ایک ایسا وصف ہے کہ جو شخص بھی مہمان نواز ہوگا، ہر آنے والے مہمان کی عزت افزائی کرے گا، دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوگی، لوگ اس سے پیار کریں گے، احترام کریں گے، اس کی عقیدت دل میں پیدا ہوگی۔ اور زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر دشمن بھی گھر میں مہمان بن کے آ جائے تو باوجود دشمنی کے اسے معاف کر دیا جاتا تھا۔ شدید سے شدید دشمن بھی اگر گھر میں چلا آئے تو پھر دشمنی فراموش کر کے اس کی عزت کی جاتی تھی۔
اور لوگ بھی جس گھر کا پانی پی لیں، جس گھر کا نمک کھا لیں، اس گھر کے وفادار بن جایا کرتے تھے. لیکن آج معاملہ اس کے الٹ. لوگ مہمان بن کے آتے ہیں اور گھر کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں. جس کا کھاتے ہیں اسی کی جڑیں کاٹتے ہیں، اسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ نہ انسانیت ہے اور نہ ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے. ایسا شخص تو انسانیت کے مقام سے بھی گر جاتا ہے کہ جو اپنے میزبان کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، جس کا کھاتا ہے اس کا وفادار نہیں بنتا. تو یہ ایک بہت بڑا وصف ہے کہ جو گھر میں آ جائے، دشمن بھی ہو تب بھی اسے کچھ نہ کہیں، اس کی عزت افزائی کریں، اسے معاف کر ڈالیں. اور جو بھی مہمان بن کے آئے اس کی مہمان نوازی کریں، عزت افزائی کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کا یہ طریقہ کس طرح آپ کی دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے اور آخرت بھی آپ کی کیسے سنورتی ہے. اگر کوئی شخص مہمان بن کے آیا اور جاتے جاتے نقصان کر گیا، اس وجہ سے اپنی خوبی ختم نہ کر دیجیے. کہ آج لوگ ایسے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، کسی کے مہمان نوازی نہیں کرنی چاہیے. نہیں، چند لوگوں کی برائی کی وجہ سے اپنی خوبی کو برائی میں تبدیل نہ کیجیے. مہمان نواز بنیے، مہمان نواز رہیے. لوگ جیسا سلوک چاہیں کریں، لیکن اپنی خوبی کبھی ختم نہ کیجیے. اور پھر سید کائنات کی جو خوبیاں آپ کی شریک حیات نے بیان کی، ان سب کی بنیاد یہی ہے کہ انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی محبت، احترام اور ہمدردی پیدا ہو جائے. جو انسان بھی دوسروں کا ہمدرد بن جائے، غم گسار بن جائے، ان کے غم میں شریک ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو، ان کی مصیبت میں محض شریک نہ ہو بلکہ ان کی مصیبت اپنے سر لے لے، ان کا بوجھ خود اٹھا لے، تو یقیناً ایسا انسان محبوب خلائق بنتا ہے. لوگوں کے دلوں میں وہ جگہ پکڑتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر وہ حاکمیت کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں. یہ عام طور پہ ترتوس کے علاقے میں جایا کرتے تھے. راستے میں رکا نام ایک بستی آتی ہے، وہاں قیام کرتے تھے. تو ایک نوجوان اکثر آپ کے پاس آتا، خدمت کرتا، محبت کرتا، پیار کرتا، کچھ علم کی باتیں سیکھتا. اس طرح حضرت عبداللہ بن مبارک کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوئی. ایک مرتبہ آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ نوجوان آپ سے نہیں ملا. آپ پوچھتے ہیں وہ نوجوان یہاں ایک ہوتا تھا، کہاں ہے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ اس شخص نے کسی سے قرض لیا تھا لیکن قرض ادا نہیں کر سکا تو اس نے اسے جیل بھجوا دیا ہے. آپ خاموشی کے ساتھ اس انسان کا پتہ معلوم کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم اپنا قرض واپس لینا چاہتے ہو تو سارا قرض میں ادا کر دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس نوجوان کو یہ بات معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ قرض کس نے ادا کیا ہے. اگر تم میری شرط مانتے ہو تو پھر میں تیرا سارا قرضہ ادا کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے جی مجھے اس سے کیا غرض، مجھے تو پیسے چاہیے. آپ کی اگر یہ شرط ہے مجھے منظور ہے. تو 10,000 درہم اس نوجوان کا قرض تھا. تو آپ وہ قرض ادا کرتے ہیں.
اور خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن جب وہ نوجوان جیل سے باہر آتا ہے اور سنتا ہے کہ کل عبداللہ بن مبارک یہاں آئے تھے اور وہ رات ہی کو یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، تو یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی قریب ہی ہوں گے، محبت جوش مارتی ہے، ان کے پیچھے جاتا ہے اور اپنی بستی کے قریب جا کے ان کو پا لیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ابھی تم کہاں تھے؟ رات میں تمہاری بستی میں گیا، تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو کہتا ہے جی یہ وجہ یہ تھی کہ میں نے کسی سے قرض لیا تھا، قرض ادا نہ کر سکا، اس نے جیل بھجوا دیا۔ اب کسی اللہ کے بندے نے میرا قرض ادا کر دیا ہے تو میں باہر آیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ رات آپ تشریف لائے تھے، تو میں آپ سے ملنے چلا آیا۔ تو آپ اسے نہیں بتاتے کہ تیرا قرض میں نے ادا کیا ہے، تجھ پہ میں نے احسان کیا ہے، تجھے میں نے جیل سے باہر نکوالا؟ نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے تجھ پہ احسان کیا ہے اب تو اس کے لیے دعا کیا کر۔ پھر عبداللہ بن مبارک کے فوت ہونے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا قرضہ کس نے ادا کیا ہے۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانی ہمدردی، اور یہ ہے وہ خوبی جو کسی انسان میں ہو تو پھر دلوں میں حاکمیت اسی کی ہوتی ہے، دلوں میں محبت اسی کی ہوتی ہے، دلوں میں وہی رہتا اور بستا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بہت بڑے سخی تھے، سخاوت میں معروف تھے۔ ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک باغ میں دیکھتے ہیں کہ ایک غلام بڑی محنت سے کام کر رہا ہے۔ حیران ہوتے ہیں کہ عام ملازم اور غلام اس محنت کے ساتھ شوق سے کام نہیں کرتے، لیکن یہ نوجوان بڑے شوق کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ قریب بیٹھ جاتے ہیں، اتنے میں اس غلام کا کھانا آتا ہے۔ غلام کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، ابھی اس نے لقمہ توڑا ہی تھا کہ ایک کتا وہاں آ جاتا ہے۔ وہ غلام کتے کو دیکھ کر کہ بھوکا ہے اور میری خوراک کو دیکھ رہا ہے، ایک روٹی اس کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ کتا وہ روٹی کھا کر پھر نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو غلام دوسری روٹی بھی ڈال دیتا ہے۔ کتا روٹیاں کھا کر چلا جاتا ہے تو عبداللہ بن جعفر طیار اس غلام کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیری خوراک کیا ہے؟ تو کہتا ہے جو آپ نے دیکھی، یہی 2 روٹیاں مجھے ملتی ہیں۔ تو پوچھا تم نے تو کھائی نہیں، کتے کو ڈال دی، تم خود کیا کھاؤ گے؟ تو جواب دیتا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، میں جانتا ہوں کہ ہماری پوری بستی میں اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، یقیناً یہ کتا کسی دور علاقے سے آیا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو اس کی بھوک اور پیاس کی بنا پہ میں نے اپنی خوراک اسے دے دی۔ میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں، مجھے پھر کھانا مل جائے گا، لیکن شاید اس کتے کو کہیں اور سے بھی کھانا نہ ملتا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں یلومنی الناس علی السخاء ولکن ھذا الغلام اسخا منی، لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر طیار بڑے پیسے خرچ کرتا ہے، بڑا سخی ہے، لیکن یہ غلام مجھ سے بڑا سخی ہے۔ میرے پاس تو بہت مال ہے، اگر میں مال ہوتے ہوئے خرچ کر ڈالوں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ روٹیاں 2 تھیں اور وہ دونوں روٹیاں کتے کے سامنے ڈال دی، خود بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ اصل سخاوت تو یہ ہے، اصل کمال تو یہ ہے۔ میرے پاس تو بہت مال ہے، میں خرچ بھی کرتا ہوں، سخاوت بھی کرتا ہوں، لیکن مجھ سے بڑا سخی یہ غلام ہے۔ اس کی سخاوت سے متاثر ہو کے اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا غلام مجھے بیچ دو، اپنا باغ مجھے بیچ دو، میں نے آج تمہارے غلام میں یہ خوبیاں دیکھی ہیں، میں چاہتا ہوں اس غلام کو خرید کے آزاد کر دوں
اور یہ باغ بھی خرید کے اس کو تحفہ میں دے دوں۔ یہ ہے وہ انسانیت، یہ ہے وہ انسانی ہمدردی کہ صرف انسان نہیں، حیوانوں کی ہمدردی بھی جب دل میں پیدا ہو جائے تو پھر ہر دیکھنے والے اور جاننے والے کے دل میں اس کی محبت احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ خوبیاں جو سید کائنات میں تھیں اور آپ کے شریک حیات نے وہ اہل کائنات کے سامنے پیش کر دی، اور رب ذوالجلال نے اپنے اس پیارے نبی کی زندگی کو ساری کائنات کے لیے آئیڈل بنا دیا کہ جو میرے اس حبیب کی طرح زندگی گزارے، جس کی زندگی، جس کی سیرت، جس کا کردار، جس کا اخلاق میرے اس محبوب کی طرح ہوگا، وہی میرا محبوب ہوگا۔ میری محبتیں اس کے لیے ہیں جو میرے محبوب کی سیرت کو اختیار کرتا ہے، میرے محبوب کے انداز کو، اس کے اخلاق کو اختیار کرتا ہے۔ یہ ہے اسوہ حسنہ کا اختیار کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں تو پھر محبوب کائنات حبیب کبریا کی سیرت کا مطالعہ کریں، دیکھیں آپ کی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ ہم نے اپنی پسند کی آئیڈل بنائے ہوئے ہیں، لیکن سب سے بہترین آئیڈل جو اللہ نے ہمیں بنا کے دیا ہے، اس سے بہتر آئیڈل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی اسوہ کو اختیار کر کے انسان دنیا میں کامیاب ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کے اسوہ کو اختیار کر کے ہم دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حبیب کبریا، محبوب کائنات، رحمت کائنات کی زندگی، سیرت کا مطالعہ کریں اور آپ کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو بنانے کی کوشش کریں۔ مال البلاغ۔